الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 32 ہے اور اس رکوع سے متعلق 7 سوالات میرے پاس ہیں، اور سب سے پہلا سوال آیت نمبر 243 سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 243 میں کس قوم کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ کس قوم کا قصہ بیان ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آیت باترجمہ تلاوت کرنا چاہوں گا تاکہ اس کے بعد میں تفصیل بیان کروں تو آپ کو تفصیل سمجھ آ جائے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ عربی زبان میں تارا کا لفظ اور اس کا صلہ جب الہ آتا ہے، جیسے الم تر الہ، قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے اس طرح خطاب کیا ہے۔ آپ سے خطاب کیا یا آپ کی امت سے یا انسانوں سے۔ تو تارا لفظ جیسے ہم رویت بولتے ہیں، رویت حلال کمیٹی، رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو جب علم ترا الہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب غور کرنا، سوچنا، سمجھنا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے علم ترا الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے یا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں پہ کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، خرجوا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے، عربی زبان میں دار گھر کو کہتے ہیں۔ وہم الوف، اس حال میں کہ وہ ہزاروں میں تھے، الف ہزار کو کہتے ہیں، الوف اس کی جمع ہے۔ حذر الموت، کیوں نکلے تھے گھروں سے؟ اس لیے کہ وہ موت سے ڈر رہے تھے، ڈرتے ہوئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا ان کو کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے 243۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 2-3 الفاظ ہیں جو توجہ طلب ہیں۔ ایک تو خرجو ہے، یعنی جسے ہم خروج کہتے ہیں، نکلنا، اور دوسرا ہے الوف، الف، یعنی یہ جماعت پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا ہے حذر الموت، موت کا ڈر، اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، یعنی مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزیکلی ان کی ڈیتھ ہو گئی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اسی طرح ہی سرگرداں رہو گے اور اسی طرح ہی تم پھرتے رہو گے شکست میں اور محکومیت میں، اور تمہارے 40 سال یا ایک عرصہ تمہارا اسی طرح گزرے گا، پھر اس کے بعد تمہیں زندگی ملے گی۔ یعنی زندگی سے مراد کیا ہے؟ عروج، فتح، کامیابی، اور ایک قوم کا باصلاحیت ہونا اور با مقصد ہونا، با کردار ہونا، تو یہ مراد ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان الفاظ کو میں نے خاص طور پر اس لیے آپ کے لیے بیان کیا ہے تاکہ اب آپ سمجھیں کہ اس سے کون سا واقعہ مراد ہے۔ یہ در حقیقت جب خارجو فرمایا تو یہ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج کا بیان ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے، اور اسی لیے تورات میں بھی خروج نام سے ایک کتاب ہے، یعنی خروج، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا، سفر کرنا، یہ سارا اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔
اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی خارجو کا لفظ استعمال ہوا، اور تورات میں بھی خروج باقاعدہ ایک کتاب، ایک چیپٹر آپ کہہ لیجئے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طرح الوف یعنی ہزاروں، اور یہ تعداد بھی اسی خروج کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے، اسی لیے کہ الوف سے مراد کیا ہے؟ جماعت ہے، اور جماعت کا لفظ کتاب خروج میں بھی استعمال کیا گیا، یعنی اس جماعت کو جماعت کہہ کر خروج باب میں پکارا گیا ہے۔ اور اسی طرح آگے جو فرمایا کہ فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا، یعنی موت طاری ہو گئی ان پر، ایک زوال کی کیفیت ان پر طاری ہوئی جیسے قوموں پر ہوتی ہے۔ اور موت کے میں نے مختلف معانی مفاہیم آپ کو بتائے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قوم فزیکلی تو نہیں مرتی، لیکن سیاسی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر مر جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، یہ در حقیقت اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہی تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ ذکر کروں گا، سورۃ المائدہ کا پورا ایک رکوع ہے 20 سے آیت نمبر 26 تک، اس کا ترجمہ بھی میں پڑھوں گا، اس میں اس سارے خروج کو اور اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو موت کا ڈر یہاں پہ کہا گیا، تو واضح بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ موت کا ڈر ان پر طاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل شامل ہو کر جب وہ راتوں رات انہوں نے سفر کیا تھا اور خروج ہوا تھا، تو وہ کس کا ڈر تھا؟ وہ موت ہی کا تو ڈر تھا، کیونکہ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اس بات کا ذکر کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، وہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو یعنی ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے وہ، اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ان کو سخت ترین عذاب دیتے تھے۔ یہ وہاں پر آیت نمبر 49 میں اس کو بیان کیا۔ اور اسی طرح سورۃ القصص میں بھی آیت نمبر 4 ہے، وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے زمین پر سرکشی اختیار کی، وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے رہنے والوں کو اس نے فرقوں میں بانٹ دیا، اور شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اور ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کیا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کرتا، قتل کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو یہ در حقیقت یہاں پر حذر الموت کہا، موت کا ڈر، خوف، تو یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہاں سے وہ جماعت، وہ ہزاروں میں لوگ وہاں سے نکلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں۔ اب اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 تک وہ میں ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، بات آپ پہ خود واضح ہو جائے گی، کیونکہ اس رکوع کو میں 2-3 مرتبہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ جب اس نے تم میں پیغمبر بھی بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اس نے بادشاہ بھی بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا جو تم میں سے پہلے کسی قوم کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین میں، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دی ہے، لکھ رکھی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ واپس پلٹو اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، کہ بے شک اس ارض مقدس میں تو ایک قوم رہتی ہے جو بڑی جبار ہے، طاقتور ہے، کبھی ہیکل ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم تو ہرگز اس زمین میں، ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔
قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اور دو لوگ تھے، ایک حضرت یوشع اور ایک حضرت کالب، یہ دو جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جن پر اللہ نے انعام بھی کر رکھا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی داخل ہو جاؤ دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کہ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، کہ ہم ہرگز کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک وہ اس میں ہے۔ فذهب انت وربک فقاتلا، پس تو اور تیرا رب جائے اور جا کر وہاں پر لڑے، انا ہا ہونا قاعدون، کہ بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کہ میں اپنے نفس اور اپنے بھائی کے علاوہ میرے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے، یعنی مجھ پر اپنا اختیار ہے اور اپنے بھائی پر، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور قوم فاسق کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ قال فإنها محرمۃ، اب یہ آیت ہے، کہا فإنها محرمۃ علیہم، کہ بے شک یہ زمین حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنۃ، 40 سال، یتیہون فی الارض، کہ یہ زمین میں اسی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تاس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ قوم فاسق پر تو افسوس نہ کر۔ اب یہ آیت نمبر 20 سے 26 تک ہے۔ اب دیکھیے کہ اس رکوع میں بیان کر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تھے اور پھر ارض مقدس تک پہنچے اور قوم سے کہا کہ بھئی اس پر تم حملہ کر دو، داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تائید تمہارے ساتھ ہے، جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ تھی، غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو ذرا جرت کرو، آگے بڑھو، بہادری دکھاؤ۔ لیکن وہ غلامانہ زندگی گزار کر آئے تھے، اس کے اثرات تھے، ان میں بزدلی تھی، کمزوری تھی۔ اب انہوں نے تو کر دیا انکار۔ حضرت یوشع، حضرت کالب نے ان کو بڑا ابھارا، بڑی رغبت دلائی کہ نہیں کرو یہ کام، دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرے گا اور اللہ پر تم توکل کرو، لیکن نہیں، اس قوم نے ہمت نہیں پکڑی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ در حقیقت حکمت پر مبنی یہ دعا اور یہ معاملہ تھا کہ یہ جو قوم، یہ جو نسل ہے، یہ 40 سال اسی طرح بھٹکتی رہے، یعنی ان کا وقت اسی طرح گزر جائے۔ اس کے بعد جو قوم آئے گی، جو نوجوان نسل آئے گی، وہ تربیت یافتہ بھی ہوگی، اخلاق میں بہتر ہوگی، ان میں یہ برائیاں اور یہ کمیاں نہیں ہوں گی جو غلامی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد پھر جو قوم نسل آئی، پھر اس کے ساتھ مل کر حضرت یوشع نے، یہ بات میں پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے یوشع، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ تھے، تو اسی طرح حضرت موسیٰ کے خلیفہ حضرت یوشع تھے۔ انہوں نے پھر حملہ کیا اور پھر فلسطین میں یعنی مسلمانوں کو، اس وقت کے جو مومنین تھے ان کو فتح حاصل ہوئی اور یہ وعدہ پھر اس وقت پورا ہوا۔ لیکن 40 سال میں ان کا صفایا ہو گیا، یعنی 40 سال ایک ایسی عمر ہے کہ جس میں ایک نسل گزر جاتی ہے اور دوسری نسل آ جاتی ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو تو میں نے علامہ ابن خلدون کے حوالے سے بھی یہ بات کی تھی کہ مقدمہ ابن خلدون میں انہوں نے اسی اتنے 40 سال کے عرصے کو بیان کیا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب قوم اپنے سفر کو شروع کرتی ہے 40 سال میں، اور پھر اگلا 40 سال اس کے عروج کا ہوتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اگلا 40 سال پھر اس کے زوال کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے بھی 40 سال کے ہندسے کو استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر قرآن نے بھی 40 سال کا ہندسہ بیان کیا ہے کہ 40 سال وہ قوم پھر بھٹکتی رہی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کے ذریعے سے پھر ارض مقدس ان کو عطا کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کا اعجاز، ایک تو اعجاز ہوتا ہے عین کے ساتھ اور ایک ایجاز ہوتا ہے یا کے ساتھ۔ ایجاز کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح اختصار کے ساتھ قرآن مجید نے اس سارے واقعے کو، آپ اندازہ کیجئے، بیان کر دیا ہے صرف ایک آیت کے اندر۔ اور یہ آیت اگر ہم اپنی کتاب پر لکھیں تو یہ آیت کوئی 1 لائن بنتی ہے یا 1.5 لائن بنتی ہے۔ اس 1-1.5 لائن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو اور پورے اس واقعے کو، خروج کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ اشارہ در حقیقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کس قوم سے متعلق ہے اور کس قوم کا قصہ بیان ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا جو میں نے سورۃ المائدہ کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ خارجو کا لفظ بھی استعمال ہوا، یعنی خروج ہو گیا، اور الوف، الف، ہزار، اور یہاں سے جماعت مراد ہے۔ تورات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، حاضر الموت، موت کے ڈر سے۔ واضح بات ہے کہ ان کی قتل ان کا کرتا تھا فرعون، تو یہاں پر موت کے ڈر سے وہ نکلے، اور پھر اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، تو اس سے مراد وہ یہ جو 40 سال کا عرصہ ایک موت کی حالت میں ان کا گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، تو شکر ادا نہ کرنے کا پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ آیت نمبر ہے 244۔ اس میں یہ فرمایا ہے کہ قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 244 میں یعنی 244 میں فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جو کفار سے لڑتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ ظلم کے خلاف کوئی لڑتا ہے، کوئی عدوان کے خلاف لڑتا ہے، جبر کے خلاف لڑتا ہے، یا کسی دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا اس کے دفاع میں لڑتا ہے، یہ بھی نیکی کے ہی اعمال ہیں کہ آپ ظلم اور جبر کے خلاف لڑتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ لیکن فی سبیل اللہ سے مراد صرف اور صرف وہ سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ کہلائے گا جو صرف اور صرف اللہ کے دین کے خاطر ہوگا، جو صحابہ نے اپنے زمانے میں جو جنگ کی تھی وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ باقی اگر ہم کسی ظالم کے خلاف لڑتے ہیں، جابر کے خلاف لڑتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسی صورت پیدا ہوئی کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ غالباً گزشتہ صدی میں الجزائر کہ فرانس کے خلاف، فرانس کے تسلط کے خلاف الجزائر کے مسلمان لڑے تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے اور وہاں کے علماء نے الجزائر میں جہاد کا لفظ استعمال کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کا۔ حالانکہ ایسی جو جنگیں ہیں یا ایسے تسلط ہیں یا ایسا ظلم ہے یا ایسا قبضہ ہے یا غاصبانہ قبضہ ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایسی اصطلاحیں استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح یا قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کی جائے۔ یا جیسے افغانستان میں روس کو نکالنے کے لیے اس اصطلاح کو استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک زمین پر کوئی قوم آ کر قبضہ کرتی ہے، اس قبضے کو آپ چھڑواتے ہیں، آپ لڑتے ہیں، کئی سال آپ کو لڑنا ہوتا ہے، گوریلا وار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی قسمیں ہیں جنگ کی جو کی جاتی ہیں اور ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی زمینی جنگ ہے، جغرافیہ کی، علاقے کی جنگ ہوتی ہے۔ ایسی جنگوں میں اور ایسے معاملات میں مذہب کو نہیں لانا چاہیے، یعنی اس کو قتال فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کہنے کے بجائے ٹھیک ہے کہ جہاد حریت اس کو کہہ لیں کہ آزادی کا جہاد ہے یا آزادی کا قتال ہے، آزادی کا لڑنا ہے، یا جنگ حریت ہے یا تحریک حریت ہے، تحریک آزادی ہے، یہ نام دے لیا جائے۔ لیکن مذہب کو انوالو کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کرنا وہ کسی طرح بھی یہ درست اور مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ یہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے، اور آپ کے جو مقابل کھڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں کہ جس نے رسول اللہ اور صحابہ کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کھڑے ہوئے تھے، کہ وہاں پر کوئی جنگ جغرافیہ کی جنگ نہیں تھی، کوئی علاقے کی اور ملک پر تسلط کی جنگ نہیں تھی، وہ خالصتاً اللہ کے دین کی جنگ تھی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں
تو ان کے لیے یہ مناسب لفظ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے اور پیغمبر کے لیے اور پیغمبر کے صحابہ کے لیے جو الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جہاد کا مطلب لڑنا ہی ہے؟ ہمارے ہاں جہاد کا صرف یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ اس کا میں آج آپ کو ایسا جواب دینا چاہوں گا کہ جو آپ کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ، اور اگر اس کے بارے میں کوئی اشکال ہوگا، کنفیوژن ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 ہے، میں اس کو پڑھوں گا، پھر سورۃ الصف کی آیت نمبر 11 ہے، اس کو پڑھوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف بصف، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ جو قتال کرتے ہیں اس کی راہ میں، یہاں یقاتلون کا لفظ استعمال ہوا ہے قتال کا۔ اچھا، اسی طرح آیت نمبر 11 میں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ مالوں کے ساتھ تو کرنا ہے، اور جانوں سے جہاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنا وقت اس کام کے لیے لگا دو۔ یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الصف کی آیت نمبر قتال کا لفظ استعمال ہوا، اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 11 میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا۔ تو آیت نمبر 4 میں قتال سے مراد کیا ہو گئی؟ جنگ ہو گئی، اور آیت نمبر 11 میں فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں پر جہاد سے مراد قتال نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے مراد ہے کوشش کرنا۔ اور یہ جو جہاد اور قتال کا لفظ ہے یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے، ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے، ادھر سے بھی لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے بھی لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ عربی زبان جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، قتال، مقاتلہ، قتال، جہاد، فعال کے وزن پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک جنگ ہونا، لڑائی ہونا، جو بھی معاملہ ہے۔ جس طرح ہم مکالمہ کا لفظ بولتے ہیں، مکالمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے کلام ہونا، گفتگو ہونا۔ مباحثہ کا مطلب ہے دونوں طرف سے بحث ہونا۔ محادثہ، دونوں طرف سے گفتگو ہونا۔ تو یہ جو محادثہ، مکالمہ، اور اسی طرح اسی کا ایک مادہ جہاد بھی ہے، مقاتلہ بھی کہتے ہیں، مجاہدہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جہاد اور قتال بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں قتال، اس سے مراد کیا ہوگی؟ بیٹل، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جو جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں جہاد کا لفظ استعمال کیا، اس سے کیا مراد ہوا؟ جہاد بالمال ہو گیا، جہاد بالنفس ہو گیا، اس سے یہ مراد ہو گیا۔ یعنی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دونوں کو استعمال کیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ پہلے سے یہ مراد ہے اور دوسرے سے یہ مراد ہے۔ اب یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ یاد رکھیے، یہ اہل علم کے ہاں، یہ انہی کا وضع کردہ، یعنی اہل زبان کا یہ قاعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اذا اجتمع تفرقا و اذا تفرقا اجتمع، کہ جب اکٹھے آئیں تو پھر فرق ہوگا، اور اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہوں گے تو پھر ایک ہی معنی و مفہوم میں استعمال ہوں گے۔ اب یہاں پر اکٹھے آئے ہیں دونوں، تو لہٰذا ان کا معنی علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا، یعنی ایک جگہ پر قتال مطلب کیا جائے گا اور دوسری جگہ پر جہاد مطلب کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جہاد اور قتال یہاں پر اس مقام پر سورۃ الصف میں علیحدہ علیحدہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قتال سے مراد جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور جہاد سے مراد کوشش ہو گئی اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، جیسے مسلم اور مومن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم عام ہے اور مومن خاص ہے، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ مسلم تو ہے ہی، لیکن جو مسلم ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو۔
اسی طرح نبی اور رسول ہے، جو رسول ہے وہ نبی ہے، اور جو نبی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو۔ اب قرآن مجید میں اگر نبی اور رسول اکٹھے آتا ہے، آیات میں ایک صورت میں اکٹھے آتا ہے، تو پھر اس سے جدا جدا معنی ہوگا۔ یعنی نبی اپنی جگہ پر جو دعوت دینے والا ہے، اور رسول اپنی جگہ پر کہ جو اس کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اختتام حجت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے اور رسول کو اقتدار ملتا ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ جدا جدا معنی میں استعمال ہوگا، لیکن اگر یہ کسی جگہ پر علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو پھر ان میں دونوں مفہوم موجود ہو سکتے ہیں، یعنی نبی سے رسول بھی مراد ہوگا، نبی سے نبی بھی مراد ہوگا۔ جہاں رسول ہوگا، رسول سے رسول بھی مراد ہوگا اور اس سے نبی بھی مراد ہوگا۔ لیکن جب اکٹھے آئیں گے تو پھر نبی کا معنی وہی نبی والا ہوگا اور رسول کا معنی رسول والا ہوگا۔ اور اسی طرح یہاں پر سورۃ الصف میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کو اور جہاد کو اکٹھے بیان کیا، لیکن جب اکٹھے آ گئے تو اب قتال سے مراد جنگ مراد ہوگی، لڑائی مراد ہو گئی، اور جہاد سے مراد مال اور جان کے ساتھ جہاد مراد ہو گیا۔ اب قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت میں یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور ہمارے اکثر جو صوفیاء ہیں وہ یہ آیت بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، مجاہدہ کیا، ہم ان کو ضرور بضرور اپنے راستے دکھائیں گے، یعنی ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستوں کو کھول دے گا۔ اب یہاں پر جاہدو کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جہاد کا، اس سے مراد کیا ہے؟ کوشش، محنت۔ اچھا، اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے۔ 52 میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی اور ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ قرآن پاک کے ذریعے سے، اور بڑا جہاد کرنا۔ اب قرآن پاک کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم لوگوں تک پہنچانی ہے، اس کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، تو یہاں پر یہ جہاد کا لفظ استعمال ہوا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم قتال کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال کریں تو اس کے لیے پھر علماء نے، مفسرین نے، فقہا نے جہاد بالسیف کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ جہاد جو تلوار کے ذریعے سے ہو، اور اس کے لیے ہم قتال کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاد کی جو اصطلاح ہے یہ وسیع ہے، اور قتال کی اصطلاح یہ وسیع نہیں ہے۔ قتال سے مراد صرف لڑائی ہوگی، لیکن جب ہم جہاد کا لفظ بولیں گے تو جہاد کا لفظ وسیع ہے، اس میں قتال بھی شامل ہو جائے گا، لیکن قتال صرف ایک جز ہوگا، باقی 99% وہ پوری زندگی ہے مومن کی جو جہاد پر مبنی ہے۔ ہم اس وقت بیٹھے درس سن رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکالنا اور خاص طور پر اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھنا، اس کا ذوق اور شوق رکھنا، اپنا وقت خرچ کرنا، اپنی جان خرچ کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ جہاد بالنفس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جہاد بالمال ہے کہ جب ضرورت ہو اللہ کے دین کے لیے پھر اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے وقت کو خرچ کرنا۔ جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جہاد ہیں، یہ ساری کوششیں ہیں۔ لیکن جب ہم جنگ کی بات کریں گے اس کے لیے یا تو قتال کا لفظ استعمال کریں گے، یا اس کے لیے پھر جہاد بالسیف ہم کہیں گے، یعنی تلوار کے ذریعے سے جنگ کرنا، لڑنا، جہاد کرنا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ تو سوال نمبر 3 تھا، اور سوال نمبر 4 بھی اسی حوالے سے ہی ہے، اور یہ سوال کئی دفعہ میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن میں ایک اور پہلو سے چاہوں گا کہ میں اس پہ روشنی ڈال دوں، بجائے اس کے کہ میں آگے چلا جاؤں، تو بہتر ہے کہ یہ بات ایک دفعہ پھر ہمیں یاد ہو جائے گی اس طرح۔ سوال یہ کہ آیت نمبر 244 میں واضح جہاد کا حکم ہے، سب مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، پھر علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ حکم ہے،
صلاۃ کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. واضح بات ہے جو بھی حکم ہوگا وہ شرائط کے ساتھ ہوگا. اب یہ تو نہیں نا کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو تو بس ہم جس حالت میں بھی ہر وقت ہم 24 گھنٹے ساری جھکائے رکھیں گے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اب اللہ نے یہ بتایا کہ نماز 5 وقت کے لیے تم پر فرض ہے. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب نماز کا ارادہ کرو، نیت کرو، پھر وضو بھی کرنا ہوتا ہے. پھر یہ بھی بتایا بھئی تمہارے کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے، تمہیں جسمانی طور پر بھی پاک ہونا چاہیے. اللہ نے یہ بھی بتایا بھی کعبہ شریف کی طرف تم نے قبلہ کی طرف چہرہ کرنا. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ صحت ہے تو پھر کھڑے ہو کر پڑھ لو، نہیں تو پھر بیٹھ کر، ورنہ لیٹ کر، اشاروں میں جو بھی صورت بنتی ہے اس میں پڑھو. تو گویا کہ صرف حکم کافی نہیں ہوتا نا، اس کی تفصیل کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں نے جہاد کیا. اس وقت اس طرح کوئی اسٹیٹ کا، ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا جس طرح آج ہمارے ہاں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسٹیٹ تھے، آپ خود ہی قاضی تھے، آپ خود ہی مفتی تھے، آپ حکمران بھی تھے، ریاست کے منتظم بھی تھے. آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ چیف بھی تھے، جنگ کرنے کے حوالے سے، غزوات کے حوالے سے سربراہ لشکر کے آپ ہی تھے، سب کچھ آپ تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاد کا تو رسول اللہ کی سربراہی میں صحابہ نے، مسلمانوں نے جہاد کیا. تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک نظم اجتماعی، ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے کہ جس کے تحت جہاد کیا جاتا ہے، جس کے تحت جنگ کی جاتی ہے. تو یہ کوئی انہونا تصور نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں کہ آج مسلم سکالرز نے اس پر بات کی ہے، بلکہ 1400 سال سے مسلم فقہاء علماء نے یہی کچھ لکھا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جب ریاست قائم ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس وقت جو مسلمانوں نے جہاد کیا، جنگ کی، تو اس وقت ایسا ہی معاملہ تھا. خلیفہ وقت کے حکم سے ہی سب جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے، ان کا ایک سربراہ مقرر کیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے، آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا سربراہ آپ نے بنایا تھا. حضرت اسامہ کی غالباً اس وقت 16-17 سال عمر تھی، اور رسول اللہ کا اسی دوران آپ کی وفات ہو گئی. اب جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اب دیکھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ بھئی ان کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا جہاد کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہی فیصلہ اپنا سنایا کہ رسول اللہ نے جس لشکر کو تیار کیا تھا اور اسامہ بن زید کو جس کا سپہ سالار بنایا تھا، میں اس کو ہرگز نہیں روکوں گا، بے شک کوئی بھی حالات ہو جائیں. اس لیے کہ صحابہ حکمت کے تحت وہ بھی ایک بات جو کہہ رہے تھے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. اور ان حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت اور جو آپ کا مقام اور مرتبہ تھا اس وقت، کہ دشمن اس انتظار میں تھے کہ کچھ ایسا ہو تو ہم حملہ کریں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اگر میں مدینے میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور دشمن مجھ پر حملہ کر دیں اور مجھ کو اٹھا کر لے جائیں، نوچ ڈالیں، تو فرمایا پھر بھی میں رسول اللہ کے اس فیصلے سے نہیں پھروں گا. تو پھر حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا گیا اور پھر ان کو فتح حاصل ہوئی. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سربراہ ریاست، ایک حکمران، ایک والی، ایک خلیفہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی نظم اجتماعی میں ہی سب اس کی سربراہی میں آگے بڑھتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں. یہی تصور مسلم فقہاء نے پھر اس کو بیان کیا ہے. تو اسی طرح جہاد کا اللہ نے حکم تو دیا، قتال کا حکم دیا، تو واضح بات ہے کہ حکم کی شرائط بھی ہوتی ہیں، حالات بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بڑی سادہ مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جیسے اب نماز ہے، اب نماز کا مکلف کون ہوگا، ذمہ دار کون ہوگا؟ مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر نماز فرض ہے. اب ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے تو شرط ہی نہیں پوری ہو رہی، تو نماز کا مکلف کہاں سے ہو گیا؟ مسلمان ہے تو عقل والا نہیں ہے تو نماز کا مکلف کیسے ہوگا؟ عقل والا ہے لیکن بالغ ہی نہیں ہے، نابالغ ہے، تو نماز اس پر کیسے فرض ہو جائے گی؟ تو لہٰذا حکم کے لیے بھی شرائط ہوتی ہیں.
اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو قاتلو کا لفظ استعمال کیا. قاتلو کا لفظ خود اجتماعیت پر دلالت کر رہا ہے، یعنی جمع کا یہ صیغہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو. یہ سب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ یہاں سے بھی اجتماعیت کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک صرف میں یہاں پر حوالہ دوں گا، امام ابو یوسف کی کتاب ہے کتاب الخراج. یہ بہت مشہور کتاب ہے اور اہل علم کی لائبریریز میں یہ کتاب یعنی موجود ہوتی ہے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی لائبریری میں یہ کتاب موجود نہ ہو. اکثر علماء کے پاس، اسکالرز کے پاس یہ کتاب ہے. اور اس کتاب میں امام ابو یوسف نے یہ لکھا ہے کہ جہاد کی، جنگ کی کارروائی حکمران یا اس کے نائب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. جو خلیفہ وقت ہوگا یا اس کا جو نائب ہوگا، اس کی اجازت سے ہی جہاد ہوگا. یہ پرائیویٹ جہاد یا انفرادی جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو بھی ریاست ہوگی، جو ملک ہوگا، جو وطن ہوگا، اس کا کوئی خلیفہ ہوگا، حکمران ہوگا، بادشاہ ہوگا، کوئی بھی ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کی اجازت کے بغیر کبھی بھی یہ نہیں کیا جا سکتا. ورنہ اس سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ نتائج مثبت نہیں، وہ منفی نتائج ہوتے ہیں. اس سے فساد فی الارض اور فتنہ پھیلتا ہے. جس ملک سے اور جس ریاست سے شروع کیا جاتا ہے نا، وہ ریاست خود مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور بے امنی کا شکار ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اور یہ سوال ہے قرض کے حوالے سے. آیت نمبر ہے 245. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جو قرض دیتا ہے نا، اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا ہے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر قرض حسن، یہ لفظ ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے، قرض حسنہ کہا جاتا ہے. اب یہ قرض حسن کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مومن اللہ کے حکم پہ خرچ کرتا ہے یا نیک اعمال. یعنی قرض حسن سے مراد صرف یعنی فائنینشلی خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کے نیک اعمال، اچھے اعمال بھی ہیں، جسے قرآن اعمال حسنہ بھی کہا ہے یا صرف حسنہ بھی کہا قرآن پاک نے. تو یہ اس سے مراد ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے یا مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا، اور ذاتی غرض کوئی نہیں ہے اس میں. تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے گویا کہ تم نے مجھے قرض حسن دیا. اب یہ کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے. یعنی قرض ہوتا کیا ہے؟ قرض ہوتا ہے کہ ہر صورت میں جس کو دیا گیا اس نے لوٹانا ہے. اللہ پاک ایک تو یہ بات باور کرا رہا ہے کہ جو تم مجھے دیتے ہو یا میرے حکم پہ خرچ کرتے ہو یا کوئی عمل بجا لاتے ہو، تو یوں سمجھو کہ وہ مجھ پر قرض ہے تمہارا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں. اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے وعدوں کو نبھانے والا؟ اللہ اپنے وعدوں کو نبھانے والا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ جو تم اچھا کام کرتے ہو، تم یہ خیال کر لو کہ یہ مجھ پر قرض ہے تمہارا. اور یہ بھی فرما دیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضْعَافًا كَثِيرًا، کہ میں تمہیں پھر یہ بڑھا کر تمہیں میں یہ قرض واپس کروں گا. یعنی تم ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہو، میں اس کا اجر اور ثواب تمہیں بہت زیادہ تمہیں اس کا انعام عطا کروں گا. یہ اشارہ در حقیقت اس بات کی طرف ہے. اب یہ دیکھیے کہ منافقین کا یہ تانا ہوتا تھا. قرآن پاک نے سورۃ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ البتہ تحقیق اللہ نے سنا قول ان لوگوں کا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یعنی جب قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، تو منافق طنز کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ آج کل تو مسلمانوں کا جو خدا ہے نا، وہ تو فقیر ہو گیا، ہم سے قرضے مانگ رہا ہے. یہ انداز ان کا ہوتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو قرض حسن ہے، ایک تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو میثاق کیا گیا، یہ سورۃ المائدہ میں جو آج میں نے آیت نمبر 20 سے 26 تک پڑھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو میثاق بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا
اور انہوں نے جو عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، اس عہد میں جو باتیں بیان کی گئی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس میں یہ بھی ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ یعنی گویا کہ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ قرض حسن دینا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ پہلے نبیوں سے بھی کہ امتیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 17 ہے اور یہ سورت 64 ہے 64، اس میں بھی یہ فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ شکر گزار بھی ہے، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ تمہیں قرض حسنہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کئی گناہ دے گا، بلکہ ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا تمہاری۔ اور یہاں پر جو یضاعف ہے، یضاعف عربی زبان میں مضاعفہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا دگنا صرف دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا۔ اب وہ بڑھانے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک بڑھ سکتا ہے، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند احادیث کے مطابق اجر انسان کا بڑھتا ہے اخلاص کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اہتمام اور انتظام اور شوق اور ذوق کی بنیاد پر، محبت اور تعلق کی بنیاد پر، کہ جتنا انسان، جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ معاملہ وہی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اضاعف فرما دیا، اضاعف سے مراد اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب اے بندے تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو اپنے اعمال میں کتنا خلوص اور کتنا تقوی پیدا کرتا ہے۔ جتنا اخلاص اور جتنا تقوی پیدا کرے گا تیرا اجر اتنا ہی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب یہ سورۃ مزمل میں بھی اسی طرح فرمایا، آیت آخری ہے آیت سورۃ مزمل کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اور اسی طرح بالکل سورۃ الحدید 57 سورت اور آیت نمبر 11 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ دے گا اور اس کے لیے اجر کریم ہوگا۔ رزق کریم جیسے کہتے ہیں، باعزت رزق، باعزت روٹی، باعزت معاش، یہ بھی انسان کے لیے بہت سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے کہ انسان کو روزی اور رزق ملے اور عزت کے ساتھ انسان کو ملے، ذلت کے ساتھ نہ ملے، کیونکہ غلاموں کے پاس بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک انسان آزاد ہے اور عزت کی زندگی گزارتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ یغفر لکم، قرض حسنہ کے ساتھ یغفر لکم بھی فرمایا، قرض حسنہ کے ساتھ لہو اجر کریم بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کی قدر کرنے والا ہے اور حلم رکھنے والا ہے۔ یہ یعنی قرض حسنہ ہو گیا۔ اور اس بات کو پھر میں واضح کر دوں کہ فیضاعفہ، اس سے مراد ہرگز دگنا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے 10 دیا تو آپ کو 20 مل گئے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس 10 کے بدلے میں 100 بھی مل سکتا ہے، 200 بھی، 500 بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل محدود نہیں ہے، جیسے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے، حج مبرور۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا دن میں اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک دفعہ نہیں، 20 سینکڑوں ہزاروں دفعہ محبت کی نظر سے دیکھتا تو پھر تو آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے یہاں پر، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دگنا اللہ کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھا دے گا، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، طالب علمی کے دور میں کبھی ہم پڑھا کرتے تھے کہ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ تو یہ شعر اگرچہ نعت میں پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اور صفات کو بیان کرتے ہوئے، لیکن قرآن کے اس مقام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہ جو کچھ بھی میرے پاس آپ کے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی یہ نعمتیں، یہ صحت، یہ سب کچھ، علم ہے، دولت ہے، عزت ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا۔ لیکن خدا اپنے دیے ہوئے سے کہتا ہے کہ اس میں سے مجھے دو، اور پھر کہتا ہے کہ جب تم مجھے دو گے تو یوں نہ سمجھو کہ بس چلا گیا، نہیں، یہ قرض ہو گیا اب مجھ پر۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس قرض کے کئی گنا بڑھا کر میں تمہیں دوں گا۔ یعنی یہ وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، ساتھ پھر دعائیں بھی دیتے ہیں کہ یہ مانگنے والا ہمارے پاس آ گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب چھٹا سوال ہے، سوال تو 7 ہیں لیکن جو سوال نمبر 7 ہے وہ ہے سکینہ سے متعلق، اور اس پر میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں اگر وقت ہوا تو آج بیان کر دوں گا، ورنہ میں چاہوں گا کہ آئندہ درس کا آغاز میں سوال نمبر 7 سے کروں، اور پھر اسی سوال سے اگلے رکوع کو بھی جوڑ لوں، کیونکہ یہ سوال یوں کہہ لیجئے کہ اس کو اگلے رکوع سے جوڑیں گے تو پھر ہی یہ رکوع مکمل ہوگا۔ تو اس لیے اگر 7 نمبر کو ہم اگلے رکوع کے ساتھ جوڑ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ سکینہ کے حوالے سے اور تابوت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 6 یہ کہ طالوت کون تھے اور صرف اسی کو بادشاہ مقرر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ آیت ہے جی، آیت نمبر 246 ہے کہ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں تو نے دیکھا مالا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، کہ جب انہوں نے کہا نبی سے۔ اب اس وقت نبی سموئیل نام آتا ہے، کوئی شموئیل بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، کوئی شمعون بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی روایات میں بیان ہے، تورات میں بھی، کہ نبی سے جب کہا انہوں نے کہ ہمارے لیے تو مقرر کر دے ایک بادشاہ، ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا کہ ممکن ہے کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، تو ہمیں کیا ہوا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں کو بھی نکالا گیا، یا ہمارے بیٹوں سے بھی اور گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پس جب ان پر قتال کو فرض کیا گیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا مگر ان میں سے تھوڑوں نے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ چوری کے مجنو تو سب ہوتے ہیں نا، خون دینے والے مجنو نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ جب پیغمبر کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ فتوحات اور کامیابیاں تو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن ان فتوحات اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو خون بہانا پڑتا ہے، جو محنت کرنی پڑتی ہے، جو دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور جو موت کے سائے میں وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور کامیابی ہو جائے گی اور ہمیں اقتدار اور سطوت اور بادشاہت مل جائے گی۔ اور دیکھا ہم نے کہ خروج کے واقعہ میں کہ کس طرح بنی اسرائیل نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہا کہ بھئی وہاں پر جبار رہتے ہیں، طاقتور، کبھی ہیکل قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کہ پھر کیا ہوا، وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، یہ کس طرح اس کو ہم پر بادشاہی مل سکتی ہے کہ اسے بادشاہ بنا دیا طالوت کو۔ کہتے ہیں کہ طالوت کا اصل تعلق تھا بنیامین کے خاندان سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قبیلے تھے، یعنی یہ سارے بھائی ان کے آگے خاندان بنے۔ جو بنیامین کا قبیلہ تھا کہتے ہیں کہ وہ کمزور قبیلہ تھا، تو یہ طالوت کا تعلق انہی کے قبیلے سے تھا۔ اور پھر کیا کہا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے، طالوت سے، بادشاہت کا۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، یہ تو مالدار بھی نہیں ہے، اور اسے ہم پر بادشاہ بنا دیا گیا طالوت کو۔
قال ان اللہ، کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاء، اس کو چنا ہے، علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم میں تم سے بڑھایا ہے. یعنی اگر اس کو بادشاہت، اس کو اقتدار، یا اس کو یہ طاقت ملی ہے، یہ سلطنت ملی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ علم اور جسم میں یہ تم سے زیادہ ہے. مال میں بے شک کم ہو، لیکن حکومتیں کس سے چلتی ہیں؟ حکومتیں صحت، جسم اور علم کے ساتھ چلا کرتی ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت، اور اللہ تعالیٰ بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی ملک سے مراد اپنی بادشاہت یا اپنا ملک. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. اب یہاں پر حضرت طالوت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جو کتابوں میں بیان ہے. قرآن مجید تو اس کی وضاحت نہیں کرتا، اور قرآن نے تو صرف اتنا بیان کر دیا، اور اگلا رکوع بھی اس حوالے سے ہے کہ یہاں جو بیان کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کافی مدت کے بعد بنی اسرائیل نے ایک جو نبی اس وقت تھے ان سے کہا کہ ان کے لیے ایک امیر یا ایک بادشاہ مقرر کر دیں. تو انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. اب ان کا اعتراض کیا تھا کہ یہ تو مالدار بھی نہیں، اس کے پاس تو دولت پیسہ نہیں ہے، یہ کیسے بادشاہ بنا دیا گیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے. اب یہ جو چاہنا ہے نا، اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی معیار کے ساتھ نہیں، بلکہ یہاں چاہنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون مشیت ہے. وہ قانون مشیت کیا ہے کہ دیکھیں طالوت کا چناؤ باقاعدہ میرٹ پر ہوا. وہ میرٹ کیا ہے؟ علم اور جسم. اس پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو حکومت اور اقتدار عطا کیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ طالوت کی ہی فوج میں حضرت داؤد بھی تھے. آگے حضرت داؤد کا ذکر بھی آئے گا. اور جالوت جو تھا، مقابل جو کافر بادشاہ تھا، اس کا قتل حضرت داؤد نے کیا تھا. اور یہ طالوت نے پھر حضرت داؤد کو اپنی بیٹی دی تھی. یعنی اس نے حضرت داؤد طالوت کے داماد بن گئے، اور طالوت کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بادشاہت ملی. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، آپ کے بیٹے حضرت داؤد کے. تو یہ طالوت ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر قرآن میں ہوتا ہے. اب اس سے آگے جو آخری آیت ہے، اب اس میں فرمایا کہ انہیں وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اس کی بادشاہت کی ایک آیت یہ ہے کہ ایات نشانی ایاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، کہ یہ کہ تمہارے پاس تابوت آئے کہ اس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکہ، اور اس سے باقی ہے چھوڑا جو آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، اور اسے ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. اب یہاں پر ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ تابوت اور سکینہ کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں اسرائیلی روایات بہت ہیں. اسرائیلی روایات وہ میں سب کچھ لے کر آیا ہوں، میرے سامنے موجود ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے وقت چاہیے تو ہماری کتابوں میں مفسرین نے تفسیر ابن کثیر میں اور بہت سی تفاسیر میں، در منصور میں اسرائیلی روایات کو بیان کیا گیا ہے. اگرچہ پھر اس کی تنقیح بھی مفسرین نے کی ہے، بعد مفسرین نے اس کی تنقیح بھی کر دی. تنقیح سے مراد یہ کہ اس کا نتارہ کر دیا، اس کو نکھار دیا، بتا دیا کہ بھئی کیا درست ہے کیا غلط ہے. بعد مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، لیکن ہمارے کئی مفسرین نے اسرائیلی روایات کو اس کے حوالے سے بہت کوٹ کیا ہے، بہت بیان کیا ہے. اچھا، اب اگر کسی نے احتیاط بھی کی ہے اور مناسب طریقے سے جو بات بیان کی ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک تابوت تھا اور تورات میں اس کا ذکر ہے، یعنی خدا کا صندوق یا خدا کے عہد کا صندوق، باکس، یہ وہاں پر تورات میں اس کا ذکر ہے. اور سکینہ کا معنی کیا ہے؟ اطمینان اور سکون ہے. اور کہتے ہیں کہ جی اس صندوق میں، اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور وہ جو تختیاں تھیں، الواح تھیں، وہ بھی تورات جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے آپ کو، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. بعد کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینڈل بھی اس میں موجود تھے.
یعنی بڑا کچھ بیان کیا جاتا ہے. اسرائیلی روایات میں تو بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے. حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک ساروں کی تصویریں اس کے اندر موجود تھیں، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. یہ میں تفصیل کے ساتھ آئندہ ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس معاملے میں میرا نقطہ نظر یا جو میں سمجھا ہوں یہاں پر، میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مراد کیا ہے حقیقت میں. اور جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، قرآن کی اور آیات کے ذریعے سے، دیگر آیات سے جب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو بقیہ کا لفظ استعمال ہوا، سکینہ فرمایا، تابوت فرمایا، اس سے مراد کیا ہے، یہ میں سوال نمبر 7 سے میں اپنی بات کا آغاز انشاءاللہ آئندہ درس میں کروں گا. اور آج میں نے رکوع نمبر 32 اس کو میں نے صرف تفسیر کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ میں نے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی میں نے ساتھ پڑھ دیا ہے. تو آخری آیت نمبر ہے 248، یہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ درس شروع کریں گے اور سوال نمبر 7 سے ہی ہم اس کا آغاز کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ اسرائیلی روایات میں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن کی تفسیر میں جس طرح روایات کا سہارا لیا گیا ہے، اس سے لوگوں کی توجہ قرآن پر فوکس ہونے کے بجائے، مرتکز ہونے کے بجائے، لوگوں کی زیادہ توجہ آؤٹ آف قرآن سے باہر پر زیادہ توجہ چلی گئی، اور پھر لوگوں کا مزاج قصے، کہانیاں اور افسانے اور اس طرح کی باتوں کی طرف زیادہ لوگوں کی رغبت ہوگی. جو قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے قرآن، اس سے ہم لوگ دور ہوتے چلے گئے ان روایات اور قصے کہانیوں کی وجہ سے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر روشنی ڈالوں گا آئندہ درس میں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.